لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دو نواسوں کے ساتھ بہت محبت تھی، اور فرمایا کہ مجھے اپنے ان دو بیٹوں سے محبت ہے، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان نواسوں کے ساتھ اتنی شفقت اور پیار اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے آئے، بالکل چھوٹے تھے، ابھی چلتے چلتے پھر گر جاتے تھے، تو آگے بڑھے چلے آ رہے تھے کہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ وہیں پہ روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آگے بڑھ کر ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور پھر آ کر اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر آ کر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ بے شک انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے جب ان کو آتے دیکھا اور گرتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں ممبر سے اتر کر ان کو میں نے اٹھایا، گود میں لیا اور آگے سامنے بٹھایا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اولاد کی محبت میں انسان بے چین ہو جاتا ہے، ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ فرمایا کہ یہ میرے دو بیٹے یہ جنت کے پھول ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ان دو شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ کو خالی دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، اور آپ کی جگہ کو خالی دیکھنا برداشت نہ ہوا تو سامان سفر کر کے مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے کہ جتنے زندگی کے دن ہیں میں کہیں اور جہاد میں گزار دوں گا، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی دیکھی نہیں جاتی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بلال، کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو خواب سے اٹھے تو مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا، مدینہ منورہ میں آئے، روزہ اقدس پہ حاضری دی، سلام عرض کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اذان تو دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھ سے اذان دی نہیں جائے گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، میں کیسے کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ اشارہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے، جب جگہ کو خالی دیکھوں گا تو مجھ سے کیسے اذان کہی جائے گی؟ نہیں مانے۔ کسی نے کہا کہ حسن و حسین کو دو شہزادوں سے سفارش کرواؤ۔ وہ دونوں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ چچا جان، آپ ہمارے نانا کے دور کی اذان تو سنا دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ تم دونوں شہزادوں کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اذان کہی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سن کر مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ 10 محرم کو شہید کر دیا گیا۔ اس شہادت کا پس منظر کیا تھا، کچھ پس منظر میں پیش کروں گا، ہو سکتا ہے پورا قصہ بیان نہ کر سکوں، وقت قلیل ہے۔
لیکن حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی فضیلت اصل ہے، اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ قصے سے دلوں میں محبت پیدا ہوا کرتی ہے، اور محبت دلوں کا فعل ہے، اور قیامت کے دن انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فضائل پڑھنے سے، سننے سے، سنانے سے فضیلت والوں کی محبت دلوں میں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے بیٹے کچھ بات کرنے کے لیے آپ کے حجرے کے قریب آئے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت نہ دی، واپس چلے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک، وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی کسی کام سے حاضر ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت نہیں ملی بات کرنے کی، تو وہ بھی چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، ان کو بلوایا، فرمایا کہ تم کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے کہ کیونکہ عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تھی کہ آپ مصروف تھے، تو میں نے سوچا کہ مصروف ہیں تو مجھے کیسے اجازت ملے گی، جب بیٹے کو نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا نہیں، تم میرے بیٹے جیسے نہیں ہو، میرا بیٹا تم جیسا نہیں ہے، تمہاری جو فضیلت ہے وہ میرے بیٹے جیسی نہیں ہے، تم جب آنا چاہو تم بغیر اجازت کے میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی تشریف فرما تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حسن تم اپنے نانا پر ہو، تمہارے شکل و صورت، تمہارا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، تم اپنے باپ کے علی کے مشابہ نہیں ہو۔ جب یہ بات فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلیہ تھا وہ ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور نچلا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ تو صحابہ کرام ان دو شہزادوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کا نتیجہ تھا، اور آپ کے اس فرمان کا نتیجہ تھا جس میں فرمایا کہ اے اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، وہ اہل بیت کہلاتی ہے۔ تمام ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد وہ اہل بیت کہلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹ لیا اور فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل تھے اور آپ کے داماد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی دی، تو ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں سے شمار فرمایا۔ اس لیے یہ بات میں نے درمیان میں اس لیے عرض کی کہ عام طور پر اہل بیت کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں۔ گھر والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال رہا، 22.5 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے سخت تھے، تو کوئی فتنہ نہیں اٹھ سکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے نرم تھے اور بنو امیہ میں سے تھے، تو منافقین کو انتشار پیدا کرنے کا موقع ملا۔ عبداللہ بن سبا جو منافقین کا بڑا سردار تھا، اس نے سازشیں شروع کر دی۔ اس کی سازشوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ملک بدر کر دیا تھا، وہ مصر چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے
ایک سازش شروع کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور یہ کہا کہ خلافت کے حقدار بنو امیہ نہیں بلکہ بنو عباس ہیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا چاہیے تھا اور یہ حضرت عثمان کو بنا دیا گیا، تو تم اپنا حق مانگو۔ لوگوں کو بھڑکایا، اور پچھلے جمعے اس سے پچھلے جمعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان پر جو گفتگو کی تھی اس میں کچھ اس کا ذکر کیا تھا۔ حج کے دنوں میں وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیا، اس نے مدینہ منورہ لے آیا اور شروع کر دیا، شورش شروع کر دی، فتنہ شروع۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا، خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا، 40 دن تک ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دی، بالآخر ان کو شہید کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، انہوں نے مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیں، بدلہ لیں، تب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہت کثیر تعداد میں ہے اور نہیں معلوم کہ کس کس نے قتل کیا تھا، بیعت کر لو، اس کے بعد میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، پہلے بدلہ لیں۔ اس پر لڑائی ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی اور کتنے ہزار صحابہ کرام شہید ہوئے، اور یہ منافق لوگ یہی چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت 5 سال کا لڑائیوں میں ہی، جنگوں میں ہی گزرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال تک 6 مہینے حکومت رہی، خلافت رہی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ منافقین، انہوں نے میرے والد کو بھی چین سے حکومت نہیں کرنے دی، یہ مجھے بھی نہیں کرنے دیں گے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی جس میں فرمایا تھا یہ حسن میرا وہ بیٹا ہے جو میری امت کے 2 مسلمان گروہوں کا آپس میں صلح کروائے گا۔ جنگیں ختم ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار پر امت مسلمہ کے اندر جنگیں ختم ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال حکومت کی اور 66 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت، آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پر حکومت قائم ہو گئی مسلمانوں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا مشورے سے اور اس خیال سے، اس وقت یزید کا کردار برا نہیں تھا، یہ بعد میں جا کر برائیاں آئیں، اس نیت سے کہ ایک طرف بنو عباس ہیں، ایک طرف بنو امیہ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے اندر پھر سے انتشار پیدا ہو جائے، پہلے ہی نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ تمام کبار صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن 4 بڑے بڑے حضرات نے، 5 نے بلکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المحدثین ہیں، یہ بڑے تھے، ان نوجوانوں کے چچا تھے۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگرچہ یہ کام اچھا نہیں ہوا کہ یزید کو نامزد کر دیا گیا، یہ کام اچھا نہیں ہوا، اس سے بادشاہت کی طرف معاملہ چلا جائے گا، لیکن یہ اتنا بھی برا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابہ ہو۔ اس لیے ان کے نزدیک، ان کے سامنے کچھ احادیث تھی، اور اس حکمت کے تحت ان دونوں بڑے حضرات نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے،
عبد الرحمن بن ابی بکر، اور یہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نوجوان۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم یہ بادشاہت کو، یہ آگے چل کر یہ بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گا یہ سارا معاملہ، حکومت کا نظام، ہم حکومت کے نظام کو خلافت پر قائم رکھنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑی تو ہم دیں گے۔ یہ ایک موقف تھا ان کا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا، وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے آ گئے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت کا اعلان کیا۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا نظام جاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ابراہیمی بنیادوں پر قائم کیا، اور 10 سال تک بیت اللہ کے چاروں کونوں کا استعلام کیا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اسے کر دیا۔ بہرحال یہ الگ سے عنوان ہے۔ بعد میں حجاج بن یوسف کے مشورے پر عبد الملک بن مروان نے اس کو دوبارہ قریشی بنیادوں پر قائم کر دیا، اور پھر بعد میں اسے افسوس ہوتا رہا کہ میں نے غلط کیا۔